جو خوشی اللہ کے نبی نے جیسے بتائی ویسے کرنے میں ثواب ملے گا یا اپنی مرضی سے؟ بولو بھائی، اپنی مرضی سے اگر ہم کوئی کام کریں گے اس میں ثواب ملے گا، یا جیسے سنت طریقہ ہے ویسے کریں ویسے ثواب ملے گا؟ آدمی بھی کسی مسلک سے تعلق رکھے، حضور نے آخری خطبہ جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، آپ نے وہ جب خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا آخری حج ہے اور میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، جو بندہ یہاں موجود نہیں ہے غائبین تک مجھ محمد کا پیغام پہنچا دے۔ یہ خطبہ کون سی تاریخ کو ہوا؟ 9 عرفہ کو مینا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو دیا۔ کون سی تاریخ کو؟ 9 ذی الحجہ کو۔ سب کو پتہ ہے کیونکہ حج 9 کو ہی ہوتا ہے، 10 کو حج نہیں ہوتا، 8 کو حج نہیں ہوتا۔ حج پورے سال میں عرفات کے دن جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، اور یوم عرفہ 9 ربیع الاول کو ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو آپ نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا۔ اگر تاریخ کا حساب کیا جائے ان مہینوں کے بعد، ذی الحجہ، محرم، صفر، 2 مہینے آتے ہیں۔ کتنے مہینے آتے ہیں؟ 2۔ ایک محرم، کیونکہ ذی الحجہ تو گزر گیا، پھر اس کے بعد محرم کا چاند نظر آیا، پھر صفر کا چاند نظر آیا، اور اس کے بعد ربیع الاول کا چاند نظر آیا۔ تو 9 کو آپ نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا، اور پھر 3 مہینے لگاتار 30 کے بھی ہوں تب بھی 12 ربیع الاول نہیں بنتی، اگر 29 کے تینوں چاند نظر آئیں تب بھی نہیں ہو سکتی، اور اگر 2 30 کے شمار کریں اور ایک 31 کا شمار کریں تب بھی 12 ربیع الاول نہیں بنتی۔ حضور کی پیدائش اس لحاظ سے پیر کے دن 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، یا پھر مہینوں کو کم پیش کر کے اگر اس کو آپ حساب میں لے جائیں، حساب کرنا کوئی مشکل نہیں، اس تاریخ کو لیں کہ آپ نے 9 ذی الحجہ کو خطبہ دیا، اور پھر 2 مہینہ کا درمیان میں وقفہ، تیسرا مہینہ ربیع الاول کا شروع، اس لحاظ سے آپ کی پیدائش یا 2 ربیع الاول کو بنتی ہے، اور یا پھر آپ کی پیدائش 8 یا 9 کو بنتی ہے۔ 12 کا قول کہیں بھی منقول نہیں ہے، اور آپ کے خطبہ حجۃ الوداع سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش 12 کو نہیں ہو سکتی۔ چاند کا حساب لگائیں نا، آج کل تو بہت آسان ہے، آپ وہ کیلکولیٹر لیں، حساب کریں، پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی تاریخ کو کون سا دن بنتا ہے۔ بہرحال اصل میں اعتراض کیسے ہوا اور 12 پر لوگوں نے زیادہ رجحان کیوں پیدا کر لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی، کیونکہ یہ ایک تاریخی بات ہے کہ آپ کی پیدائش کب کی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کے صحابہ حضور سے محبت رکھنے والے، حضور کے صحابہ حضور سے عقیدت رکھنے والے، حضور کے صحابہ حضور کے سچے عاشق ہیں، حضور کے صحابہ حضور سے محبت رکھنے والے ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے پیغمبر کے ان بالوں کو بھی شمار کیا جو میرے اور آپ کے پیغمبر کے داڑھی مبارک کے بال ہیں کہ کتنے بال سفید تھے، وہ صحابہ اس کو نہ بھولے۔ پیغمبر نے وضو کیسے کیا، صحابہ یہ نہ بھولے۔ پیغمبر نے تیمم کیسے کیا، صحابہ یہ نہ بھولے۔ پیغمبر نے نماز کیسے پڑھائی، صحابہ نہ بھولے۔ پیغمبر نے روزہ کیسے رکھا، صحابہ نہ بھولے۔ پیغمبر کی کیفیت کیا ہے سوتے ہوئے، صحابہ نہیں بھولے۔ پیغمبر چلتے کیسے ہیں، صحابہ نہیں بھولے۔ پیغمبر کھاتے کیسے ہیں، صحابہ کیفیت نہیں بھولے۔ وہ صحابہ جو سب چیز محفوظ رکھتے ہیں، صحابہ
کی سب چیزیں محفوظ ہیں اور پیغمبر کی سب چیزیں محفوظ رکھی ہیں، حتیٰ کہ پیغمبر کے گھوڑوں کے نام کیا ہیں صحابہ نے محفوظ رکھے، پیغمبر کی تلواریں کتنی ہیں صحابہ نے محفوظ رکھا، پیغمبر کے آپ نے اپنے ہاتھ میں اسلحہ کتنی مرتبہ اٹھایا صحابہ نے محفوظ رکھا، پیغمبر پگڑی کیسے پہنتے صحابہ نے محفوظ رکھا۔ اگر سب چیز صحابہ محفوظ رکھ سکتے ہیں تو صحابہ کرام نے کیوں نہیں کہا کہ پیغمبر کی پیدائش فلاں دن میں ہے، ایک کال دکھاؤ؟ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ حضور کے صحابہ کوئی چیز بھولے نہیں ہیں، عقل پر نہیں چلیں، کسی مولوی کے کہنے پر میں آپ کو نہیں کہتا، آپ قرآن کو اٹھائیں، پیغمبر کی حدیث کو اٹھائیں اور پھر فقہ کی کتابوں کو اٹھائیں۔ قرآن مجید میں کہیں پر بھی حضور کی تاریخ ولادت نہیں ہے، اور حدیث پاک میں کہیں پر بھی حضور علیہ السلام کی پیدائش کے تذکرے ہیں، وہ ہم بھی کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، آپ کے سامنے کرتے نہیں ہیں۔ حضور پیدا ہوئے، فرشتے کیسے اترے، حضور پیدا ہوئے، اندھیرے کیسے ختم ہوئے، حضور پیدا ہوئے، شرک کیسے ختم ہوا، یہ ہم تذکرے کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ وہ تو اصحاب پیغمبر ہیں جنہوں نے بخاری شریف، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے، امتحان کے لیے محدثین جمع ہو گئے کہ ہم امام بخاری کے حافظے کا امتحان لیتے ہیں، 10 حدیثوں کو لکھا اور غلط پڑھ کر امام بخاری کے سامنے رکھ دیا، کہنے لگے بخاری یہ حدیثیں اس طرح ہیں، امام بخاری کہتے رہے لا ادری، میں نہیں جانتا کہ تم کون سی حدیثیں کہاں سے پڑھ رہے ہو، متن کو سند کی جگہ متن اور الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا۔ پھر محدث کبیر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس سے بڑھ کر یہ کام کیا، فرمایا کہ تم 10 آدمی ہو، تم 10 کے 10 نے حدیثیں پڑھ کر سنائی ہیں، اب جس ترتیب سے تم نے سنائی میں تمہیں وہ حدیثیں اس ترتیب سے بھی سناتا ہوں، اور پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ فلاں محدث کا فلاں راوی کا یہاں نام آئے گا، یہ متن اس طرح ہے اور یہ سند اس طرح ہے۔ امام بخاری نے جس طرح انہوں نے 100 حدیثیں امام بخاری کے سامنے غلط پڑھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو غلط جو روایات پڑھ کر سنائی اس طریقے سے بھی سنا دی، اور پھر بعد میں آپ نے فرمایا یہ سند ایسے نہیں ایسے ہے، یہ متن ایسے نہیں ایسے ہے، پیغمبر کی حدیث ایسے نہیں ایسے ہے۔ 100 حدیثیں آپ نے غلط بھی ان کو بتائی اور پھر صحیح بھی بتائی، اور ایک مجلس کے اندر آپ نے ساری حدیثیں سنا دی۔ اور امام بخاری کے لیے کیا مشکل تھا، جس امام بخاری کو کم و بیش 3 لاکھ حدیثیں یا 6 لاکھ حدیثیں یاد ہوں، اس کے لیے 100 حدیثیں سنانا کون سا مشکل تھا۔ اگر امام بخاری اتنا ذہین فطین ہو سکتا ہے، اس سے اندازہ لگائیں صحابہ کتنے ذہین ہوں گے، صحابہ کتنے ذہین ہوں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ ولادت 12 ربیع الاول کی نہیں ہے، آپ خوشی کریں لیکن اس سے زیادہ خوشی کوئی نہیں ہوگی۔ جو خوشی اللہ کے نبی نے جیسے بتائی ویسے کرنے میں ثواب ملے گا، یا اپنی مرضی سے؟ بولو بھائی، اپنی مرضی سے اگر ہم کوئی کام کریں گے اس میں ثواب ملے گا، یا جیسے سنت طریقہ ہے ویسے کریں ویسے ثواب ملے گا؟ سنت طریقے سے نا، تم سنت پر میرے اس وقت عمل کیا جب سنت لوگ چھوڑتے ہیں، اور میری سنت کو مضبوطی سے تھاما، اب عمل کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میرے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ولادت مناتے ہیں سال میں 1 مرتبہ، اور ہم کہتے ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں، کہیں بخاری شریف میں، کہیں ابو داود میں، کہیں مشکات المصابیح میں، کہیں آپ زاد الطالبین میں، کہیں حدیثوں کی کتاب زاد الطالبین سے لے کر بخاری شریف تک، فقہ کی پہلی کتاب قدوری سے لے کر ہدایہ تک، اور آپ کے جو فقہ کی ترتیب کے مطابق فتووں کی کتابیں ہیں، فتاوی عالمگیری سے لے کر رد المختار تک، عید اسلام میں 2 ہیں، ایک بابو عید الفطر ہے، ایک بابو الضحیٰ ہے، ایک باب الفطر ہے، یعنی عید کی 2 ہی نمازیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے یہ عید میلاد النبی ہے، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی نے
مجھے اور آپ کو یہ بتایا کہ ظہر کی اتنی رکعتیں ہیں، اس کی اتنی سنتیں ہیں، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں، طریقہ پیغمبر نے بتایا، پھر مجھے اور آپ کو عید کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے سکھلایا پیغمبر نے ہے، عید الاضحیٰ کا طریقہ کیا ہے سکھایا پیغمبر نے ہے، پھر میں عید میلاد النبی کا نام لینے والوں سے صرف ایک چھوٹا سا گزارش کرتے ہوئے کوئی محسوس کیے بغیر مجھے ایک بندہ کھڑا ہو کے بتا دے عید میلاد النبی کی سنتیں اتنی ہیں، فرض اتنے ہیں، واجب اتنے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کی سنتیں آپ بھی بتاتے ہیں، ہم بھی بتاتے ہیں، عید الفطر کی سنتیں آپ بھی بتاتے ہیں، ہم بھی بتاتے ہیں، فرض نماز ظہر کی پڑھتے ہیں آپ بھی بتاتے ہیں، ہم بھی فرض بتاتے ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کی سنتیں کیا ہیں، جنازے کا طریقہ کیا ہے، جنازے کی سنتیں کیا ہیں، پیغمبر نے کھایا کیسے ہے، پیغمبر نے پیا کیسے ہے، پیغمبر نے لباس کیسے پہنا، پیغمبر نے پگڑی کیسے پہنی، پیغمبر نے اپنے سر پر ٹوپی کیسے رکھی، پیغمبر مسجد میں کیسے آئے، پیغمبر مسجد سے باہر کیسے نکلے، پیغمبر بازار میں کیسے گئے، پیغمبر بازار سے کیسے آئے، پیغمبر گھر میں کیسے داخل ہوئے، پیغمبر گھر سے باہر کیسے نکلے، پیغمبر جہاد میں کیسے گئے، پیغمبر جہاد سے واپس کیسے آئے، پیغمبر نے سفر کیسے کیا، سفر سے واپس کیسے آئے۔ میرے نبی نے پیدائش سے لے کر وفات تک اگر ہر چیز کی سنت بیان کر دی، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ولادت کی سنتیں کتنی، ولادت کے فرض کتنے، ولادت کے واجبات کتنے، ولادت کے نفل کتنے؟ سوال کا جواب تم دے دو، میں آپ کے مسلک کے مطابق چلوں گا انشاءاللہ۔ میری بات صحیح ہے؟ وہ غلط لگی ہو تو کوئی بندہ بتا دے بھائی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اپنی طرف سے دین نہیں ہے، جو میرا مزاج کہے، جو میری عقل کہے، جو میرا وجدان کہے، جو میرا ضمیر کہے، ہم کہیں یہ محبت ہے، اور جو دین کہے وہ محبت نہ ہو تو پھر کیسی محبت ہے بھائی؟ حضور نے محبت کے آداب بھی سکھائے ہیں، حضور نے طریقے آداب بھی بتائے ہیں، پیغمبر کے ہم احترام، اللہ کی قسم اگر پیغمبر کی طرف نسبت ہونے والی کسی ایک چیز کی بھی کوئی بندہ توہین کرتا ہے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ بات سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ؟ اللہ اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔